also, because I think it's a big thing and a big day for them also. So I think ہم اگر کوئی بھی سیریمنی اس سے ریلیٹڈ بشک وہ لانچ ہو یا کچھ بھی اگر ہم وہاں رکھیں تو آئی تھنک زیادہ بہتر ہوگا. پی ٹی وی بہتر ہوگا. پی ٹی وی ٹیم اینڈ منسٹری آف انفارمیشن کین کم ٹو فاطمہ جناح. فاطمہ جناح ایک واحد یونیورسٹی ہے جو کہ ہمیشہ ایسے انیشیٹیوز لیتی تھی جو بہت ٹائم لگتا تھا باقی پرائیویٹ یونیورسٹیز کو بھی اڈاپٹ کرنے میں. اتنی زیادہ جو فیکلٹی ہے وہ سینسٹیو ہے ٹورڈز دیز ایشوز. Those are softer issues, as we say, of the society. So I congratulate the entire team at Fatima Jinnah. Also entire team at Pakistan Television, کیونکہ سرکار کے اندر بھی ایسے ٹاپکس کے اوپر بات کرنا یا اس کا انیشیٹو لینا یہ بڑا آئی تھنک ایک اچیومنٹ ہوتی ہے. اور ایسے لوگوں کا موجود ہونا اس ٹیم میں ضروری ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے ٹولز آف کمیونیکیشن ہیں ان ماڈرن ٹائمز ویئر اٹس ناٹ آلویز ڈائریکٹ کمیونیکیشن, اٹ از تھرو دیز میڈیمز جہاں آپ اور فلمز ہم انفارچونیٹلی پاکستان میں فلمز کی بات فلم اورینٹڈ کرتے ہیں, مگر پوری دنیا میں اب یہ اسکرین ٹورزم کے نام سے زیادہ فیلڈ کو سمجھا جاتا ہے. اور کریکولم کے اندر بھی یہ ایسا ٹول ہے جو نہ صرف ایک سٹوری ٹیل کرتا ہے بلکہ پوری ایک ویو کرتا ہے اراؤنڈ دا کلچرز, the society, the value system, and also the heritage of that particular country, the tourism around that country also showcasing a particular thing. Pakistan میں unfortunately film industry نے بہت struggle کی ہے. 1960s میں ہم لوگ we were the first film producing country in the South Asian region. پاکستان ہمارے ہمسایہ ملک سے بڑا فلم پروڈیوسر تھا. اور پھر اگین ایسے ایونٹس ہوتے ہیں ملک کی تاریخ کے اندر کہ جو اپنے امپیکٹس چھوڑ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو پاکستان ہے اس کی فلم انڈسٹری 30-40 ایئرز کمپلیٹلی ایک ختم سمجھے ہو گئی. اور اب دوبارہ سے پچھلے 10 سالوں میں ایک فلم انڈسٹری نے ایک ٹیک آف کیا ہے, جس کے لیے پچھلی دفعہ جب ہماری گورنمنٹ تھی اور اس دفعہ جب دوبارہ آئی تو جو ابھی کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک انفنشڈ ٹاسک تھا فلم پالیسی پاکستان کی 2018 میں ہم نے لانچ کی تھی, اور کلچر پالیسی پہلی دفعہ لیکن تب ہم نے 70 ایئرز سیلیبریٹ کیے تھے پاکستان کے, تو 70 سال میں ملک کی پہلی کلچر پالیسی اور فلم پالیسی آئی تھی. اور وہ ہم نے ٹیکس انسینٹیوز دینے تھے اور کافی چیزیں اس میں شروع ہو گئی تھیں, لیکن وداؤٹ انڈلجنگ انٹو واٹ ہیپنڈ دوبارہ سے ایک انفنشڈ ٹاسک ہم نے اپریل 2022 میں شروع کیا. اور اس وقت جو صورتحال ہے, اور میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹس کیونکہ ایسی ڈگریز میں پاکستان نہیں آپٹ کرتے کیونکہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بہت کم ہوتی ہیں. سو ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو اکنامکس آف دیٹ ڈگری آلسو ونس یو ڈو دیٹ. تو اس وقت پاکستان میں جو فلم انڈسٹری ہے یا فلم ایز اے پروفیشن ہے وہ زیرو ٹیکسیشن کے اوپر ہے. اگر آپ فلم بنائیں گے اس کے اوپر انکم جو ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. پھر ابھی گورنمنٹ آف پاکستان فلم فائنینس فنڈ ایک کانسٹیٹیوٹ کیا جا رہا ہے جس میں ینگ فلم میکرز جو ہیں وہ اس فنڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اور وہ لون نہیں ہے, وہ
فنڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور وہ لون نہیں ہے, وہ گرانٹ ہے. So you make films and it's just, you don't have to pay the money back to that. پھر corporate sector back to that. پھر corporate sector کو پہلی دفعہ اس میں انگیج کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی corporate company, listed corporate company film finance fund میں contribute کرتی ہے for film production, تو اس کا وہ income CSR consider ہوگا and it will be tax exempted. Any import related to film industry, cameras, equipments, anything related to cinema development is also tax exempted. There is no import duty on that. اس کے بعد جو سنیما کے اندر ڈیوٹی آن دیٹ. اس کے بعد جو سنیما کے اندر انٹرٹینمنٹ ٹیکس ہے جو فلم دیکھنے کا آپ کی ٹکٹس کے اوپر لگتا ہے وہ بھی زیرو کر دیا گیا. پھر ود ہولڈنگ ٹیکس ایک جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ سنیما کو دیتا ہے, پھر آگے ڈسٹریبیوٹرس کو دیتا تھا, وہ غالباً 7 to 8% تھا, وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. اٹس کمپلیٹلی زیرو ناؤ. 10 سال کے لیے اگر آپ سنیما بناتے ہیں اور اس کی ٹکٹ 300 روپے 350 روپے ہوتی ہے تو اس سنیما پہ ہوتی ہے تو اس سنیما کو 10 سال کے لیے اس کی انکم کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. اصل میں فلم بننا اس لیے بند ہوئی کہ پاکستان میں سنیماز بند ہو گئے. جو پنڈی ہے اٹ سیلف, بیکاز آئی کم فرام پنڈی, راولپنڈی, وہاں بھی جو سنیماز تھے وہ لینڈ مارکس ہوا کرتے تھے, لائک شبستان, گلستان, نادر سنیما, اور لاہور میں بھی, پنجاب میں بھی, کراچی میں بھی یہ لینڈ مارکس تھے. لوگ اگر کسی راستہ بتاتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ وہ سنیما سے یوں کر لیں, یا دیٹ ور لینڈ مارکس آف دیٹ پرٹیکولر سٹی. لیکن انفارچونیٹلی جس دور کا میں ذکر کر رہی تھی اس کے اندر وہ سنیما ہاؤسز, پیٹرول اسٹیشنز بن گئے, شادی ہالز بن گئے, اور پھر اس کے بعد پلازاز بن گئے اور کہانی ختم ہو گئی. لیکن ہم نے اس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے کہ اگر اسی طرح سٹیز میں دوبارہ سے سنیماز بنیں گے تو ان کی انکم 10 سال کے لیے ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے. اور جو میں نے آپ کو باقی تمام چیزیں بتائیں کہ اگر کوئی بھی کارپوریٹ سیکٹر فلم اکیڈمی میں, فلم لیب میں, فلم اسٹوڈیو میں انویسٹ کرے گا تو وہ بھی ٹیکس ایگزمپٹڈ ہوگی وہ انکم. تو یہ انفارمیشن آئی تھنک آپ لوگوں کو اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانی بہت امپورٹنٹ ہے. دیٹ ول انسینٹیوائز دیم ٹو ٹیک اپ دس ایز اے پروفیشن, اور سوسائٹیز بھی انسینٹیوائز ہوں گی, پیرنٹس بھی انسینٹیوائز ہوں گے آئی تھنک. تو یہ اس لیے انفارمیشن ضروری ہے. ویب سائٹس کے اوپر یہ ساری انفارمیشن پڑی ہے. فلم پالیسی اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو فلم پالیسی مل جائے گی. کچھ چیزیں ساتھ فلم فائنینس فنڈ اور CSR انکلوژن لا بائی لا وہ ڈفرینٹ اپروول سے کل وہ ہوا ہے, اور اٹ از ان دا PM آفس, اٹ ول بی ڈن ان فیو ڈیز. تو وہ ساری چیزیں جو سسٹم کا حصہ ہیں, FPR کا ٹیکس انسینٹیوز کے لیے وہ اس طرح ساتھ. تو آئی تھنک یہ دس از این امپلیمنٹیشن ایٹ دا مومنٹ, اٹ از ناٹ اے پالیسی اینی مور. یہ FBR کا اور ٹیکس اس لینڈسکیپ کا اور انفراسٹرکچر کا حصہ بن چکا ہے. چیزیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا میڈیا اسٹڈیز اینڈ کمیونیکیشنز جو ہوتا ہے, مگر اس کا فلم سیگمنٹ بہت کم یونیورسٹیز میں ہے. اب پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ کافی انویسٹ کر رہے ہیں انٹو فلم تھنگ. تو دیر از اے ڈیمانڈ فار شور, اور اس کو اگر اس طرح کی پالیسیز انسینٹیوائز کریں گی تو آئی ایم شیور کہ فلمیں بھی بننا شروع ہو جائیں گی, اور پاکستان کی ایک بہتر آواز, ایک مثبت آواز, ایک نیریٹو بلڈنگ فار پاکستان, پازیٹیو اسٹیجنگ آف پاکستان اکراس دا ورلڈ, ایک وہ انیبلنگ انوائرمنٹ خود بخود ود ٹائم, اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ اٹ ول ایونچولی, آئی ایم اے فرم بلیور کہ وہ شروع ہو جائے گا.
I'm a firm believer کہ وہ شروع ہو جائے گا ایک پورا پروسیس. 66% of the youth below the age of 30 is huge, and they have to engage into something constructive, something entertaining, because of this exposure of social media around the world. Our youth is different from what we were as youth, so we have to understand that also as youth. So we have to understand that also, and universities like yourself, I think اگر وہ اسی طرح کی engagement, positive engagement younger generation کی اور student body کی رکھیں گے تو I think it's a huge public service to this nation also. تو یہی انسینٹیو اس فلم پالیسی کے تھا. اینڈ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو اکنالج دی ایفرٹس آف مائی کولیگس ہیئر فرام منسٹری آف انفارمیشن اینڈ پاکستان ٹیلیویژن. نریتا, when I came here, so there was this one person in PTV dedicated to films. That was news to me also, because یہ پچھلی دفعہ ایک بڑا میں بڑی پیشنیٹ تھی اس کے بارے میں, وہ ایک انفنشڈ ٹاسک رہ گیا. تو وچ آف کورس الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ٹیم کے ساتھ, اور سہیل صاحب ایم ٹی پی ٹی وی has that interest also. Secretary has really helped in film policy جو ہم نے مرتب کی ہے. تو I think with such initiatives جو یہ انیشیٹو لیا ہے فاطمہ جناح یونیورسٹی نے, یہی وہ طریقہ ہے جس سے یہ سفر کا آغاز ہوگا کہ آپ اس طرح کی پارٹنرشپس کے ساتھ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس کے ساتھ آپ یہ چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. پی ٹی وی پلیٹ فارم از آلویز ہیئر. آپ کو کسی قسم کی اسسٹنس چاہیے فار یور اسٹوڈنٹس, فار آر اسٹوڈیوز, فار دیئر انٹرنشپ. آئی تھنک آئی وڈ ریکویسٹ دی ایم ڈی پی ٹی وی ٹو اسٹارٹ این انٹرنشپ پروگرام with your student body who have participated, so that's something practical they experience also of broadcasting, and PTV has that infrastructure with no private channel has. وہ ایک کمروں میں دو کمروں میں کھلے ہوئے ہیں, مگر پی ٹی وی ایز اے نیشنل براڈ کاسٹر, اینڈ آئی تھنک اسٹوڈنٹ باڈی کے لیے بھی ایک اچھا ایکسپیرینس ہوگا نیشنل براڈ کاسٹر کے ساتھ ایکسپیرینس کرنا کہ ہاؤ تھنگز آر براڈ کاسٹڈ, their products can be broadcasted also. تو وہ ایک انٹرنشپ سمر پروگرام ونٹر پروگرام جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے as part of your curriculum, I would say it should be made as a permanent feature of your department, and they can facilitate you. Radio Pakistan can be part of it also. That platform is there, so that if they want to opt for media studies, they want to opt for journalism, they want to opt for broadcasting or film for that matter, they can get hands-on experience before that, which پاکستان میں بہت کم ہوتا ہے کہ ڈگری سے پہلے آپ اس کو ایکسپیرینس کریں اینڈ دین یو آپٹ این انفارمڈ ڈیسیجن لے کر آپ وہ ڈگری آپٹ کریں. تو یہ آئی تھنک ایک اپرچونٹی ہے جو آئی تھنک میٹ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان سو ہم آپ کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتے ہیں. آلویز اٹس دیئر. It is pleasure meeting you all. I think آپ ہمیں انوائٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کی یونیورسٹی آئیں گے for this initiative. It is a fabulous initiative. I think this is the way Pakistan should communicate to the younger generation. As a nation, we need to do that. We need to open up freedom of expression. ضروری نہیں ہے تقریر کر کے ہو, freedom of expression should be through these mediums, so that it is inculcated and integrated into the system rather than just an individual. So this is from me. Once again, thank you very much for everything, and I feel actually embarrassed that you have to come to PTV. You should have come to your university, but as I said, we will go inshallah. I will come with my team and meet your student body also who are doing this, and I can explain there also about these incentives or how government
there also about these incentives or how government is facilitating and creating that environment for film production in Pakistan. Thank you very much. Thank you. पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से खुसूसी तकरीर